الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن لا امانۃ له لا ایمان لا لمن لا امانۃ له ولا ایمان لا لمن لا عہد لا ولا ایمان له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا واوسط کلامنا وآخر کلامنا۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو یہ دین دیا ہے، یہ اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ جس بات کی محنت اور کوشش کی جا رہی ہے، وہ محنت اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کو کسی طرح سے ایمان والا نہ رہنے دیا جائے۔ گناہوں سے بچنے کا معاملہ اور گناہ کے چھوڑنے کا معاملہ یہ بعد میں آتا ہے۔ آداب کا مسئلہ، سنتوں پر عمل کا معاملہ یہ بعد کا اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ ہے اور پہلا قدم ہے ایمان کی بقا اور ایمان کا تحفظ۔ میرا گلا ویسے ہی خراب چل رہا ہے، اس کی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے، اور ٹھنڈا پانی پی لوں گا تو والیوم بند ہو جائے گا۔ تو ایمان کے تحفظ کا مسئلہ اور ایمان کی بقا کا مسئلہ، ایمان کی حفاظت کا مسئلہ، یہ انتہائی اہم ہے۔ جب ایمان دل کے اندر ہوگا تو ایمان والا، اس کا یہ ایمان اس انسان کو گناہ سے بچائے گا۔ اور اگر ایمان ہی نکل جائے، جسے ہم ایمان بالغیب کہتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کہتے ہیں، یا آخرت کے دن پر ایمان کہتے ہیں، اسلام کے بنیادی اور بیسک 3 عقیدے ہیں، 3 کانسیپٹس ہیں، ذہنوں سے اسے ہی ختم کر دیا جا رہا ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت و ختم نبوت، اور عقیدہ آخرت، اور بعث بعد الموت اور قیامت کا یقین۔ یہ جو 3 بنیادی عقیدے ہیں، اہل باطل کلچر کو تباہ بعد میں کرتے ہیں، تہذیبیں بعد میں مسخ کی جاتی ہیں، حالات امت پر بعد میں ڈالے جاتے ہیں۔ پہلی اور بنیادی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایمان کو لوٹ لیا جائے۔ حضرات انبیاء جو آئے دنیا کے اندر، لاکھوں انبیاء اور کروڑوں ایسے افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے چنا اور ہدایت کے کام کے لیے دنیا میں بھیجا، دین کی تبلیغ کے لیے، بنیادی ٹاپک اور بنیادی بات یہ تھی کہ اللہ کی ذات پر یقین۔ آج جو ارتداد کی آندھی اور تیزی کے ساتھ مسلم قوم بر صغیر میں بھی اور عالم مغرب میں بھی اور
دوسرے یہاں تک کہ عرب ممالک میں بھی اسلام سے جو ہاتھ دھو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ کمزور ہو گیا ہے اور عقیدے پر مار ماری گئی ہے، عقیدے پر زد ڈالی گئی ہے۔ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جب یہودیوں نے حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ تمہارے خدا کا نسب کیا ہے، تو یہ آیت اتری ہے، سورت اتری ہے، سورہ اخلاص جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور جس طرح مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عقیدہ سکھایا ہے اور اللہ کے رسول نے عقیدہ سکھایا ہے، وہ بات انتہائی اہم ہے اور قابل غور ہے۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی نمازوں کا پابند بنا دیں اور جی گناہوں پر بات ہو جائے، یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے امت کا۔ پہلا اور بنیادی مرحلہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ہم عقیدہ توحید سکھلائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا۔ حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی تھی، جو بیٹے عطا فرمائے تھے، ظاہر نبی کی اولادیں ہیں، نبی کے بچے ہیں، تو نیک بھی ہوں گے، نیک بن بھی گئے تھے وہ سارے۔ اپنی تمام کنبے اور خاندان کو حضرت یعقوب نے، قرآن نے منظر کشی کی ہے کہ جب حضرت یعقوب کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور موت کا وقت قریب آیا، حضرت یعقوب نے اپنی اولادوں کو بلا کر کہا مجھے ایک بات تم بتاؤ، ایک سیدھا میرا تم سے یہ سوال ہے، ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے رہنا، حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ گناہ سے بچنا، یہ چیزیں اس کے ضمن میں آئیں گی۔ جب عقیدہ بچے گا اور جب ایمان بچے گا، دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہوگی، یہ نماز بھی پڑھے گا، یہ گناہوں سے بھی بچے گا اور اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین بھی ہوگا۔ حضرت یعقوب نے کہا ما تعبدون من بعدی، مجھے صاف طور پہ یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ حضرت یعقوب کے بچوں نے کہا یہ سوال امت کے ہر باپ کو، ہر ذمہ دار کو، ہر گارجین کو، ہر پیرنٹس کو اپنی اولاد سے کرنا چاہیے۔ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ ہم تم کو سب کچھ دے کر جا رہے ہیں لیکن یہ جو عقیدہ دے کر جا رہے ہیں وہ تمہارا اس کا کیا ہوگا؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی پرستش کرو گے؟ کس کی ورشپ کرو گے؟ کس کو پوجو گے؟ کون ہے جو لائق عبادت اور قابل عبادت ہے؟ تو اولاد کا جب ان کی اولادوں کا جواب یہ تھا، ان کے بچوں کا جواب یہ تھا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ابا جان، انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کی عبادت کریں گے کہ جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا اور آپ کے ابا کیا کرتے تھے، ہمارے دادا اسماعیل و اسحاق کیا کرتے تھے۔ یہ جواب کیوں دیا حضرت یعقوب کے بچوں نے؟ وجہ یہ تھی کہ جب مجھے عقیدہ توحید کا پتہ ہوگا، آج جو چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر نوجوان ایمان سے پھر رہے ہیں، ہم نے اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھ رہا تھا، مولانا کہنے لگے کہ بار بار کہا اور بار بار لکھا، اپنی اولادوں کو تعلیم دو یا نہ دو، بہت اچھی بات ہے کہ تعلیم دی جائے، ان کی صحت کی فکر کی جائے یا نہ ہو الگ مسئلہ ہے، یہ بات کی چیزیں، لیکن بار بار کہہ چکا اور بار بار لکھ چکا، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں۔ مولانا کہنے لگے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ اس امت کے پاس، قوم کے پاس، انسانیت کے پاس صرف اور صرف ایک پوسٹر ہے، ایک بینر ہے جس میں ایک جملہ لکھنے کی گنجائش ہے، تو آپ وہ کون سا جملہ لکھیں گے؟ مولانا نے فرمایا کہ میں جملہ لکھوں گا ما تعبدون من بعدی، اے میری قوم بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو۔ اس وقت ملک کے اندر بلکہ بر صغیر میں یہ محنت کی جا چکی ہے کہ کوئی نوجوان اس کے دل کے اندر عقیدہ توحید سلامت نہ رہے۔ میرے پاس سوالات آتے ہیں، میں زمینی حقائق کو پیش کر رہا ہوں،
میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ نوجوان اس وقت اسلام سے پھر جانے کے بالکل اسلام اور کفر کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارا مسئلہ معاش کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تعلیم کا مسئلہ، اعلیٰ تعلیم کے ذریعے اور ڈگریوں کے ذریعے قوم کا مسئلہ حل ہوگا، قوم کا مسئلہ بہترین اور مضبوط معاشی نظام کے ذریعے حل ہوگا۔ خدا کی قسم قوم کا مسئلہ ایمان کی بنیادوں پر حل ہوگا۔ اگر یہ قوم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ اس کی بنیادی طور پہ ایمان کو لوٹنے کی جو محنت کی جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ آ کر باضابطہ ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم ایمان سے پھر جاؤ اور خدا کو نہ مانو۔ نہ، یہ اسٹیپ لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو ایسا ذہنی شکار بنا دیا جاتا ہے کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اسلام میں میرا فائدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتا ہے مجھے تو یہاں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، یہاں تو میرے انٹرٹینمنٹ کی اور مزے کی اور تفریح کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اسلام اس کو بوجھ بنا کر جب پیش کیا جاتا ہے اور اسلام کو اس کے لیے پرفیکٹ اور کمپلیٹ لائف سٹائل اور کمپلیٹ نظام زندگی کے طور پہ پیش نہیں کیا جاتا، وہ نوجوان ایک اضطراب کا شکار ہو کے وہ کہتا ہے کہ اب میں اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ حالات کب برپا ہوتے ہیں؟ جب قوم کے بڑے اور جب ماں باپ اپنی اولادوں کی تربیت سے غافل ہو جائیں، جب تعلیم گاہوں کا انتخاب، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، جب تعلیم گاہوں کا انتخاب، جب کالجز کا انتخاب، جب یونیورسٹیز کا انتخاب اس بنیاد پر کیا جائے کہ وہاں پر یورپین کلچر ہے اور یورپ نے اور اہل مغرب کی فکر، ہمارا بچہ یہ بولڈ بنے گا اور یہ ہمارا بچہ فری بن جائے گا اور ہمارا بچہ تو معاشرے میں اس کا ایک مقام بنے گا اور سوسائٹی میں اس کا ایک اسٹیٹس ہوگا، اگر میں نے اس کالج میں نہ ڈالا تو میرے بچے کی تعلیم کا کیا ہوگا اور لوگ مجھے کیا طعنے دیں گے۔ اسی فکر پر اقبال مرحوم نے کہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ یہ تعلیمی نظام جو برپا کیا گیا بر صغیر کے اندر انگریز کا لایا ہوا، یہ کیوں کیا گیا ہے؟ نظام تعلیم اور ہے، نصاب تعلیم اور ہے، ڈگریوں کا حصول اور ہے، تربیت کا نظام اور ہے، اچھا انسان اور ہے، کالجز اور یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے انسانوں کا معاملہ اور ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ اہل کلیسا اور ان کا نظام تعلیم، یہ اہل کلیسا اور ان کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے کپڑے پہن لیے اور کلین شیو بن گئے اور آپ نے ان کی بولی بول لی تو یہ راضی ہو جائیں گے؟ نا 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 نا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے دل کی تمنا کیا ہے، ان کے دل کی آرزو کیا ہے، ان کی چاہت اور ان کی خواہش کیا ہے، ان کے جذبات تمہارے بارے میں کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، جب تک یہ اپنے مزاج پر، اپنے مذہب پر اور اپنے مسلک و مشرب پر آپ کو نہ ڈال لیں اور آپ کو اپنے ایمان سے نہ پھروا دیں، یہ خاموش نہیں ہوں گے، یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ پورا مسلمان نظر آنے والا نوجوان وہ ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، زبانی طور پہ، قلبی طور پہ، روحانی طور پہ ہمارا غلام بن جائے اور ہم جو چاہیں وہ کروائیں۔ یہ محنت یہاں سے کی جاتی ہے، پھر جا کر معاملہ آتا ہے ارتداد کا، اور نوجوانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں تمہارے مزے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ حیران ہیں؟ حیران ہونے کی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جو کمپلیٹ لائف سٹائل جس سوسائٹی میں آپ نے پیش کیا تھا، جس مکمل نظام زندگی کو مدینے کے اندر، آپ تصور کریں کہ جس سوسائٹی میں حضور کو بھیجا جا رہا ہے، جس سماج میں، وہاں کون سی برائی نہیں ہے۔ ان کے پاس ایجوکیشن کے نام پر کچھ نہ تھا، ان کے پاس معاشیات کے نام پر اور اکنومی کے نام پر اور ڈیولپمنٹ اور ترقی کے نام پر کچھ نہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بازار کو کرپشن فری بنایا تھا، وہاں کے ہر انسان کی آنکھ میں حیا کا سرمہ لگایا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو حالات یہ برپا ہوتے ہیں، یہ حالات کیوں برپا ہوتے ہیں؟ یہ بے حیائی کا خمیازہ ہوتے ہیں۔ آج نوجوان حیا پر راضی نہیں ہے، آج یہ اپنی زبانوں کو پاک بنانے کے لیے راضی نہیں ہے، اپنی نگاہوں کو پاک کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔
اسلام کے اندر ہم نے جس اسلام کو اسلام سمجھا ہے وہ اپنی مرضی کا دین ہے، وہ خدا کا بھیجا ہوا دین ہرگز نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ کا برپا کیا ہوا دین ہرگز نہیں ہے۔ ہم تسلیم کریں یا نہ کریں یہ کڑوی حقیقت ہے، مرضی آتی ہے تو فجر پڑھ لیتے ہیں ورنہ نہیں پڑھتے، جی چاہتا ہے تو گناہ سے بچ جاتے ہیں ورنہ نہیں بچتے، جی چاہتا ہے تو مسجدوں میں آ جاتے ہیں ورنہ نہیں آتے، جمعہ کی نماز کو فرض سمجھا بقیہ نمازوں کو فرض نہیں سمجھا۔ خدا کی قسم ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اور اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنا بت بنا رکھا ہے، اور جس کی پرستش کیے جا رہا ہے، جو دل کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جس نظام کے ساتھ، جس مزاج کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، یہ نظام اور یہ مزاج محمد رسول اللہ کے نظام اور مزاج سے کوسوں دور ہے۔ پوری امت پر جو حالات آ رہے ہیں نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ جب یہ تم جو حالات دیکھو گے، یہ حالات جو تمہارے اندر آئیں گے، اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دلوں کے اندر سے حیا کا نظام اور مزاج ختم ہو چکا ہوگا۔ آج جوانوں سے حیا کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل دقیانوسی خیالات ہیں، اور یہ تو عجیب و غریب بات ہے، اب تو حالات ایسے بن گئے کہ مرد و زن یہ برابر ہو چکے ہیں اور ایکویشن کی تھیوری چل رہی ہے، مساوات کا فریب دیا جا رہا ہے، مرد و عورتیں ساتھ ساتھ چلیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دو چیزوں پر محنت کی جائے اور دو چیزوں کو بچانے کی فکر کی جائے۔ ایک تو تیزی کے ساتھ ایمان دلوں سے رخصت ہو رہا ہے، تیزی کے ساتھ، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو گھروں کے اندر کی بے دینی، گھروں کی بے دینی، اور دوسرے جس نظام تعلیم کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جن کالجز کا، جن یونیورسٹیز کا، جس نصاب تعلیم کا، جس سیلیبس سسٹم کا ہم نے جس کو سیلیکٹ کیا ہے، وہ ہمارے لیے موت ہے۔ دوسرے ہمارا خاندانی نظام اور ہمارا فیملی سسٹم، ہمارے یہاں بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے کا ابا کون ہے۔ خدا کی قسم جس تہذیب کو ہم اپنانے کی بات کر رہے ہیں نا، جس لباس کو ہم اپنانے کی بات کر رہے ہیں، جس کھانے پینے کو اپنانے کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ابا کون ہے، ان کی اماں کون ہے، ان کی رشتہ داریاں کیا ہیں۔ ان کے یہاں خاندانی نظام اور فیملی پلاننگ اور فیملی سسٹم کا کوئی نظام نہیں۔ ہم اپنے ایمان کو اور اپنی بنیادی عقیدے کو بچائیں۔ پہلی بات تو یہ تمام انبیاء کا مشن رہا ہے کہ اپنی قوموں کو اور اپنی امت کو ایمان کو بچانے کی فکر کی تلقین کی جائے۔ دوسرے یہ کہ اپنا جو نظام اور جو تہذیب اور جو کلچر جناب نبی کریم علیہ السلام نے دیا تھا، اس تہذیب کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ ہم انگریز کی اور اہل مغرب کی تہذیب سے جو متاثر ہو رہے ہیں، خدا کی قسم روزانہ ہزاروں انسان جو اقوام مغرب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کی اسلام قبول کرنے والی تعداد وہ تھوک رہی ہے اس نظام پر اور اس سسٹم پر، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جس نظام کی طرف یہ مسلمان چل پڑا ہے ہم اس کو تھوک کر آ رہے ہیں۔ یہ افرنگی تمدن ہوسکاری و عریانی، پیام موت ہے بہر مسلمان۔ ہم نہ کہتے تھے یہ پیام موت ہے، یہ موت کا پیغام ہے، یہ زندگی کی صدا نہیں ہے۔ یہ روزانہ اگنے والا سورج یہ موت کے قریب لے کر جا رہا ہے، اور ہم نے جس نظام کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے، اس نظام نے ہماری زندگی کے رخ کو موڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس نے ہماری فکروں کو ہم ملحدانہ افکار کی بھیٹ چڑھ گئے۔ ہمارے بچوں سے پوچھو کہ تمہارا بنیادی، مجھے ایک 18 سال کے نوجوان کا میسیج آیا، وہ نوجوان کہنے لگا کہ ہمیں ہماری ٹیچر نے پوچھا کہ اسلام کے واٹ از پرنسپلس آف اسلام، اسلام کے سدھانت کیا ہیں، اسلام کے بیسک اصول کیا ہیں، یہ ہمیں آپ بتائیں۔ 18 سال کے نوجوان کو نہیں معلوم، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں عقیدے پر اور اسلام پر کوئی بحث نہیں ہے، ہمارے یہاں فروعی باتوں پر بحث ہے، ہمارے یہاں سیاسی اور گرم گرم تبصروں پر باتیں ہو رہی ہیں۔ جب قوم کا ایمان نہیں بچے گا، جب قوم کے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا بنیادی عقیدہ کیا ہے،
تو آپ پھر دوسری فکریں لاگ کر لیں اور چاہے پھر ان کے ساتھ جو محنتیں کر لیں، وہ اس باضابطہ نوجوانوں کے میسیجز پڑے ہوئے ہیں کہ ان حالات میں خدا کا تصور کیا ہے، ہمیں بتائیں۔ ہماری جو محنت ہے، ہم سے زیادہ محنت غیر قومیں کر رہی ہیں، وہ اپنے لٹریچر کو عام کر رہی ہیں، وہ اپنی مذہبی کتابوں کو عام کر رہی ہیں، وہ ہمارے جوانوں کے پاس جا کر انسٹیٹیوٹس میں، گارڈنز میں، پارکوں میں، سائبر کیفے میں، سوشل میڈیا پر متحرک اور ایکٹیو ہو کر ان کی دن رات کی فکر یہ کہ مسلم قوم کا نوجوان کسی طرح گمراہ ہو جائے۔ مجھے جو بات سمجھ آتی ہے ایمان کے بچانے کے لیے، وہ یہ بات سمجھ آتی ہے فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے دامن سے جوڑ لیا جائے، علماء کے دامن سے جوڑ لیا جائے، قرآن و سنت کے دامن سے جوڑ لیا جائے، اہل اللہ کی مجالس کا اپنے آپ کو پابند بنایا جائے۔ فتنوں کے زمانے میں علماء کی مجالس اور علماء کے روحانی اور نورانی بیانات یہی دلوں کے ایمان کے بچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو کسی دینی تحریک سے وابستہ نہ کیا، کسی عالم دین کی صحبت سے وابستہ نہ کیا، انتہائی مشکل ہے کہ دجالی زمانے میں اور یاجوجی ماجوجی صہیونی اور صلیبی نظام کے وقت اور اس وقت کے جب تمام فتنے اپنے شباب پر ہیں، اس وقت میں ایمان کو بچانے کا کوئی اور راستہ تلاش کیا جا سکے۔ یہ بات بالکل میں بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ حالات کی روشنی میں پوری دنیا کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور جن نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچایا ہے، یہ نوجوان، یہ کالج میں پڑھنے والے، یہ قابل رحم ہیں، یہ قابل محبت ہیں، یہ ان کو اپنے پاس بلانا چاہیے، ان کو بٹھانا چاہیے۔ ہماری دعوتیں کمزور، ہماری محنتیں کمزور، جو ہم ان تک نہیں پہنچ پا رہے، یہ انتہائی محبت کے بھوکے ہیں۔ ان کو تو بھیجا گیا ہے ایسی جگہ جہاں بیچاروں کو ٹیچرز ایسے رکھے جا رہے ہیں جو ان کے ذہن میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ڈالیں۔ آج جو پوری دنیا میں اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں اور جو نوجوانوں کے ذہن جو خراب ہو رہے ہیں، اساتذہ اور معلمین وہ باضابطہ لائے جا رہے ہیں جو ان کے نظام کو خراب کریں۔ اس کو بچانے کا واحد ذریعہ یہ ہے اپنی قوم کے نوجوانوں کو، جو اس امت کا قیمتی سرمایہ ہے اور ہمارا مستقبل ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر دین کی فکر پیدا کر لیں اور اپنی زندگی کے کاموں کو علماء سے مشورہ کر کے کریں اور قرآن و سنت کی بنیادوں پر پرکھیں کہ اگر آج اللہ کے سامنے میری حاضری ہوتی ہے، کیا میں اللہ کی عدالت میں ایمان والا بن کے مروں گا یا غیر ایمان والا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔